السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ یس جی سر. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ. تو چلیے ہم شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طاہ اللہ والنسوہ، کہ اللہ نے ان کے ہر عمل کو شمار کر رکھا ہے، کاؤنٹ کر رکھا ہے، حالانکہ وہ اسے خود بھول چکے ہیں. کہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب کچھ لکھا ہے. چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، چھوٹی سی چھوٹی بات بھی، اور بڑے سے بڑا عمل، چھوٹا بڑا، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، سب اللہ کے ہاں لکھا ہے. ہم بھول جاتے ہیں ہم نے کیا کیا آج، ہم نے کل کیا کیا، اگلے سال کیا کیا، لیکن وہ نہیں ہے. اللہ کے ہاں سب لکھا ہے. تو ہم روزانہ دیکھا کرے کہ ہم کرتے کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا تھا. المحاسب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہم شروع کر دیتے ہیں آج کی کلاس. مجھے کوئی بتا دیں ہم نے کل کیا کیا تھا، کل کیا پڑھا تھا ہم نے؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں. کوئی ایک مجھے بتا دیں. مدینہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. میری آواز ہاں جی. کیا پڑھا تھا کلثوم، ہم کیا پڑھا تھا کل؟ سر میرا تو کل کلاس مس ہوا. اچھا، آپ کی کلاس کل مس ہوئی تھی، تو آپ نے پھر ویڈیو بعد میں نہیں دیکھی ہوگی نا؟ کہاں دیکھتے؟ مجھے کل زیادہ تھا نا سر، میں کل دیکھوں گی سر. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. السلام علیکم. چلے ہم نے کل ایگزامپلز کی. ہاں، کون سی ایگزامپل اس کی؟ کیا ایگزامپل کی ہم نے؟ کس ٹائپ کی؟ ہاں وہ تو ہم بہت دن سے کرتے آئے ہیں نا. کل کچھ خاص ہوا تھا، مرکب اضافے کی کچھ خاص ایگزامپلس ہوئی تھی کل. کیا ہوا تھا؟ جس میں سر دو یا دو سے زیادہ مضاف اور مضاف الیہ بن رہے تھے سر. جی ماشاء اللہ. تو چلیے دیتے ہیں نا. آج ہم ایک منگل اپ کریں گے مرکب اضافی کو، مرکب اشاری کو اور مرکب توصیفی کو. آج ہم کوشش کر لیں گے کہ ان تینوں کو ملا کے نا ہم سینٹنسز بنانے کی کوشش کریں. ابھی تو ہم مرکب بنا رہے تھے، آج ہم کوشش کریں کہ آج ہم کمپلیٹ سینٹنس بنا لیں گے. ٹھیک ہے جی. ایک لکھوں، کیا لکھوں؟ ہاں، کہ یہ عادل کا گھر ہے. یہ عادل کا گھر ہے، کمپلیٹ بنا نا، میننگ فل سینٹنس ہے. ابھی تک کل تک آپ پڑھ رہے تھے عادل کا گھر، اس کی کتاب. اب آج ہم سینٹنس فل بنا لیں گے. ہم کیسے بنانے کی کوشش کر لیں گے؟ یہ عادل کا گھر ہے. اب مجھے ذرا کوئی بول سکتا ہے اس کی کیا؟ چلے میں ایک بتا دیتا ہوں، میں یہ بناتا ہوں. سوری، عادل کا گھر، بیچ میں چھوٹا سا کا بھی لکھ دیتا ہوں. یہ عادل کا گھر ہے. دیکھیں ذرا، یہ عادل کا گھر، یہ تو مضاف مضاف الیہ آپ کو لگ رہا ہے، دکھ رہا ہوگا. اس میں مضاف کیا ہے اور مضاف الیہ کیا ہے؟ گھر مضاف ہے اور عادل مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا ہے؟ جو یہ ہے اس میں اشارہ ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ ہے اردو میں، عربی میں ہے نہیں آتا. عربی میں ہے کے بدلے کیا آتا ہے وہ ہم دیکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. دیکھیں، سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ مضاف مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. مضاف کو
بالکل ایکسٹریم رائٹ میں لے آئیں گے، عادل کو ایکسٹریم لیفٹ میں لے آئیں گے، کیونکہ اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے اور پھر مضاف آتا ہے، جبکہ عربی میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، عربی میں پہلے مضاف آئے گا اس کے بعد مضاف الیہ آئے گا۔ سمجھے گا اچھی طرح سے، سوچنے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ کوئی مجھے بتا دے عادل کا گھر اس کا عربی کیا ہوگا؟ عادل کا گھر کوئی مجھے بتا دے، کوئی بتا دے، نہیں میسج، ڈائریکٹ میسج نہیں، مجھے سیدھے بتائیے۔ بیت عادل، ماشاء اللہ، بیت عادل۔ باقی لوگ شرما رہے ہیں کیا؟ بیت عادل کیا ہو گیا؟ عادل کا گھر، عادل کا گھر، ٹھیک ہے جی۔ لیکن جو اردو جملہ، جو اردو سینٹینس لکھا ہے اس کی ٹرانسلیشن نہیں، یہ ٹرانسلیشن ہم نے صرف مضاف کو مضاف الیہ کی کر، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں اب سامنے کیا ہے، یہ مجھے بولے یہ، اب اس یہ کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ ہاذا کریں گے، تلکا کریں گے، ہاذانی کریں گے، زانی کریں گے، زا کریں گے، تانی کریں گے، تانی کا کریں گے، تینی کا کریں گے، زانی کا کریں گے، زینی کا کریں گے، ہا اولائی کریں گے، اولائی کریں گے، کیا کریں گے بولے؟ هذا دیکھنا ہے کہ مشار الیہ کیا ہے، کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، عادل کی طرف یا گھر کی طرف؟ عادل کی عادل کا ہاں، عادل کے گھر کی طرف، گھر کی طرف۔ تو گھر کیا ہے؟ گھر کیا ہے؟ واحد ہے نا، عادل کا گھر ہے نا، واحد ہے، گھر واحد، اردو سے دکھ رہا ہے کا گھر، مطلب ایک ہی گھر، اور بیت عربی میں مذکر ہوتا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، تو ہم کیا یوز کریں گے؟ ہاذا، یوں، ایک منٹ، ہم کیا لکھیں گے؟ ہاذا بیت عادل، ہاذا بیت عادل۔ اب اس ہوگا، دیکھیں میں نے کل یہ کہا تھا کہ جب مضاف مضاف الیہ میں آخر میں یہ تنوین آتی ہے، تنوین کی میننگ ہوتی ہے اینڈنگ، اینڈ ہو گیا پورا جملہ، یہ ترجمہ ہوگا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تنوین کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہے، ہاذا بیت عادل۔ اگر میں یوں لکھتا ہوں نا، ہاذا بیت عادل، تو عادل اگر میں لکھتا ہوں تو ہے نہیں آئے گا پھر، کیونکہ تنوین نہیں ہے، اینڈنگ نہیں ہے، کمپلیشن نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے اور کچھ بھی آنے والا ہے، کہ آگے اور کچھ بھی آنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ ہمارے اردو میں کیا ہے، عادل کا گھر ہے نہیں کمپلیٹ ہو رہے ہیں یہاں پہ سینٹینس، ہم یہاں پہ تنوین دیں، اور یہ یاد رکھیے کہ اگر یہاں پہ الف لام ہوتا تو پھر یہ تنوین نہیں آتی، پھر الف لام بھی یہ کام کرتا، الف لام بھی اس کی اینڈنگ بنا دیتا، ٹھیک ہے جی، الف لام بھی اس کی اینڈنگ بنا دیتا۔ جیسے دوسری ایگزامپل میں اگر ہم دیکھیں گے، قرآن، چلیے قرآن نہیں، میں یوں لکھتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، کلام کو بولتے ہیں کلام، ٹھیک ہے جی، کلام کو بولتے ہیں کلام۔ کوئی بتا دیں اس کا کیا آئے گا؟ کلام اللہ، كلام نہیں، پورے جملے، پورے جملہ کا بنا، پورے جملے کا بنائیے۔ هذا كلام الله. كلام الله ماشاء کلام اللہ، اللہ، ہاذا کلام اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اب سوال یہ ہے، اس سے پہلے تو ہم نے کہا کہ تنوین سے اینڈنگ ہو، شور کہیں سے آ رہا ہے، بس آپ بند کیجیے، میوٹ کیجیے۔ ہم نے اس سے پہلے کہا تھا کہ جب تنوین اینڈنگ میں آئے، تنوین کا مطلب ہوتا ہے کہ اب سینٹینس اینڈ ہو گیا، اور یہاں بھی تو سینٹینس اردو میں اینڈ ہو رہا ہے، ہاذا کلام اللہ، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تو کمپلیٹ سینٹینس ہے، جبکہ عربی میں ہم نے اس کے آخر میں تنوین نہیں لگا دی۔ اس کا ریزن کیا ہے؟ دیکھیں ذرا، میں نے کل بھی بولا تھا، اصل میں یہ تھا الہن، الہن کے سامنے میں نے جب الف لام ایڈ کیا تو یہ بنا اللہ، یہ بنا اللہ، کیا بنا؟ اللہ۔
اب اللہ میں آلریڈی الف لام ہے سامنے، اور مضاف الیہ پہ کیا یا الف آئے گا یا پھر تنوین آئے گی. الف لام آیا وہ الف لام بھی مضاف الیہ کی اینڈنگ بنا دیتی ہے. ٹھیک ہے جی، الف لام بھی اضافت کی اینڈنگ بنا دیتی ہے. تو الف لام آیا، اب تنوین ہم نہیں لگا سکتے کیونکہ ہے، اس لیے ہم نے یہاں اس کی جر ایک ہی کسرت سے دی تھی. ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا پھر میں اس کو اچھی طرح ڈیٹیل میں جی سر جی بتا سر ہی دیتا ہوں، بتا ہی دیتا ہوں ڈیٹیل میں کیسے میں نے بنایا. دیکھیں ذرا سا ایک کو بناؤں گا پھر نہیں بتاؤں گا اس کے بعد. دیکھیں یہ مضاف ہے کلام، کلام مضاف ہے کلام کی اضافت ہو رہی ہے. اس میں جلالت اللہ اس کا مضاف ہے، مضاف کو یہاں لے آئیں گے ہاں ایکسٹریم رائٹ میں، اور اس کو اس میں جلالت اللہ کو ایکسٹریم لیفٹ میں لے آئیں گے. تو کلام سے یہ کلام بنا. ٹھیک ہے جی، اس کی عربی ہوگی کلام، اللہ، اللہ اس کی عربی ہوگی اللہ. ٹھیک ہے جی، تو کلام کیا ہے، مضاف بن رہا ہے اور مضاف پہ تنوین آ نہیں سکتی، اس لیے میں نے اب یہ اللہ اس میں جلالت اللہ یہ کہ مضاف الیہ ہے، اس لیے یہ ہمیشہ مجرور ہوگا، اللہ ہی ہوگا یہ. ٹھیک ہے جی، جب اس کو جوڑیں گے تو اس الف پہ یہ فتح ہٹ گا، یہ ٹوٹل کیا بنے گا، کلام اللہ. کیا بنا، کلام اللہ. اب سامنے یہ ہے تو کلام عربی میں کیا ہے، کلام واحد ہے، مذکر ہے. تو ھذا کلام اللہ، تنوین اللہ اس میں جلالت اللہ پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ اس پہ الف لام ہے. تو جب الف لام آیا اب تنوین نہیں آ سکتی، اس لیے پورا جو کیا بنے گا، ھذا کلام اللہ. بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ جی Yes, سر. sir. جی سر. جی ماشاء اللہ. میں صفت بھی ایڈ کر لیتا ہوں. اب آپ صفت کے ساتھ یہ بھی ایک ساتھ بنانا سیکھیں گے. ذرا دیکھیں، یہ عزت والے، یوں اگر میں لکھوں یہ عزت والے یعنی باعزت، چلیے میں چھوٹا کرنے کے لیے باعزت لکھتا ہوں. یہ باعزت رسول کا کلام ہے، یہ رسول کا کلام ہے. ٹھیک ہے جی، یہ باعزت رسول کا کلام ہے. اب مجھے بولیے یہاں پہ آپ اس جملے میں مجھے سارا یہ باعزت کیا ہے، رسول کیا ہے، کلام کیا ہے، کوئی مجھے بتا دے. کوئی مجھے کوئی نہیں، میں پوچھ لیتا. جنید احمد آپ انمیوٹ کریں گے؟ جنید بھائی اصل میں ہم تو نہیں کر پائیں گے. چلیے معصوم معراج آپ انمیوٹ کیجیے. جی سر. جی بولیے مجھے اس میں مضاف کیا ہے، سر مضاف الیہ کے لیے. سر جو رسول ہے وہ ہے مضاف ہے، اور کلام ہے وہ ہے مضاف، باعزت جو ہے وہ ہے ماشاء اللہ. صفت، اور کس رسول کی جو ہے وہ صفت؟ موصوف بھی ہے، موصوف بھی ہے. ہاں باعزت رسول سے کا موصوف. ٹھیک ہے، موصوف. جی سر. اور یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، سر یہ اسم اشارہ. تو اس کا مشار الیہ کیا ہے، سر اس کا رسول. رسول ہے کہ کلام ہے، یہ باعزت رسول کا کلام ہے. آپ کلام کی بات کر رہے ہیں، یہ جی کلام سر. ہے، یہ جی سر باعزت کلام. رسول کا کلام ہے. تو کلام جی کلام کیا ہوگا، مشار الیہ. جی جی سر. دیکھیں اب اس سینٹینس اس رسول کا کلام یہ کیا ہے، مضاف الیہ، رسول کا کلام ہے نا، یہ مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ. پہلے ہم اس کا ترجمہ کریں، کلام کوئی اس کا ترجمہ کرے، کوئی اس کا ترجمہ کرے. کلام الرسول. کلام رسول لن. آئے گا نا،
آئے گا نا رسولین. جی سر. کلام رسولن ہے نا, کلام رسولن ہو گیا. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بالکل صحیح ہے. مضاف کیا ہے, مرفوع رکھا, اس پہ تنوین نہیں رکھی, اور مضاف الیہ کیا رکھا, اس کو ہم نے مجرور کر دیا تنوین کے ساتھ, کلام رسول. ٹھیک. اب لیکن اس رسول کا تو صفت بھی یہاں دیا گیا ہے کہ رسول باعزت ہے, یہ رسول کی صفت ہو گئی. اب اپنے دماغ پہ زور دے دیجئے, صفت والے اصول یاد لے آئیے کہ صفت اور موصوف میں کیا ایگریمنٹ ہوتا تھا. اب مجھے بولے باعزت کا ترجمہ ہوتا ہے کریم, کریم, کریم باعزت کا ترجمہ ہوگا. چلیے میں پہلے یا یہ کا لگا دیتا ہوں, حاضہ. ٹھیک, حاضہ کلام رسول. اب کیا آئے گا, باعزت بھی ہے نا. اب ہم نے پہلے موصوف کو لایا, موصوف کے بعد عربی میں صفت آتی, رسول کے بعد اب جی بولی صفت کیا آئے گی. الکریم. کون بولا, ماشاء اللہ, کون بولا, نام کیا آپ کا؟ بس اب شرمانا ہے. الکریم, الکریم کیسے آئے گا؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ صفت اور موصوف میں اگر موصوف نکرہ ہے تو صفت بھی نکرہ ہوگی. ہاں, اگر کریم. موصوف, یہ کون بولا, ہاں یہ کون بولا, ماشاء اللہ یہ صحیح ہے. میں اب کون, ماشاء اللہ, کریمن صحیح ہے. معصوم کیوں کریمن کیوں آئے گا, آپ ایکسپلین کریں گے؟ جی سر کیونکہ اس میں یہ ایگریمنٹ ہے کہ اس پہ جو اعراب ہے وہ ہے نا مجرور, تو وہ بھی آئے گا مجرور. جو صفات ہے وہ بھی مجرور آتی ہے جب کا. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. صفت موصوف مجرور ہے تو صفت بھی مجرور ہی آئے گی. موصوف نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف نہیں نہ ہے. اب موصوف نکرہ ہے تو اب صفت بھی نکرہ آئے گی, ہے نا. کریمن, الکریمن, الکریمن نہیں لگائیں گے, کریمن سیدھے لگائیں گے, ہے نا. موصوف واحد ہے تو صفت بھی واحد لگائیں گے, کریمن ہی لگائیں گے کیونکہ واحد مذکر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ھذا کلام رسول کریمن, ھذا کلام رسول. بات سمجھ آئی؟ اس میں کسی کو کوئی کنفیوژن ہے؟ اس میں کسی کو کنفیوژن ہے؟ چلیے, اب اگر یوں ہوتا یہ اللہ, اب اگر اس لیے ایسے ہوتا یہ اللہ کے باعزت اور ایک اضافہ جوڑ دیتے, یہ اللہ کے باعزت رسول کے کلام, رسول کا کلام ہے. اب بولے یہ اللہ کے باعزت رسول کا کلام, بولے کوئی. اب تو ایک ہی اس میں اضافت بڑھ گئی نا, یہ اللہ کے باعزت رسول کا کلام ہے. چلیے ایسا کیجیے گا, آپ لوگ یہ لکھ کے رکھیے, مجھے کل بولنا, آپ پریکٹس کرنا ہے اس پہ, کیا آ سکتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, آپ پریکٹس کرنا اس پہ, اسکرین شاٹ لے لیجیے, پھر لکھ لیجیے رف پہ, میں کل پوچھوں گا کلاس میں کہ کیا بنایا آپ نے. ٹھیک ہے, یہ اللہ کے باعزت رسول کا ہے. ٹھیک ہے, چلے دوسرا کر دیتے ہیں. گا عبداللہ, عبداللہ کے بھائی کا نام عدنان ہے. عدنان, اس میں مزہ ہے,
جو یہ کر لے گا نا میں سمجھوں گا اس سے بہت کچھ سمجھا ہے. حسن ہے عبداللہ کے بھائی کا نام عدنان ہے. عبداللہ کی ورڈ میننگ ہوتی ہے اللہ کا بندہ. تو یہ آلریڈی عربک میں لکھا ہے عبداللہ کے بھائی کا نام عدنان ہے. کوئی بولے اب بھائی کو بولتے اخن عربی میں اخن. ہاں جی نام کو بولتے اسم. نام کو بولیں گے اسمن. اسمن کہاں ہے بولو شجرت کہاں ہے نہیں آئی کیا شجرت فیاض تو ہے رافیہ بھی ہے باتیں کر کائنات منزہ باتیں نہیں کرتے آج کل کیا ٹف ہے کوئی بول سکتا شجرت آپ انمیوٹ کیجئے غلط ہو جائے تو کیا ہوا ہم سب لوگ تو سیکھ ہی رہے نا وعلیکم السلام ہاں جی جی بولیے عبداللہ کے عدنان ہے السلام علیکم. وعلیکم السلام سر مجھے آ ہی نہیں رہا ہے کیا نہیں آ رہا ہے سر. اس کو سب سے مطلب ہم لوگ اس میں ہے جی بالکل ہے اس کے بعد جو بائی ہے وہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے ہاں جی ہے اور عدنانین بھائی کا نام 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 مضاف ہے نا نام مضاف ہے نام بھائی کا مضاف نام پھر اس کا نام عدنان نہ مضاف ہے نہ مضاف ہے یہ جی سب سر عبداللہ کے بھائی کا نام یہ سارا سبجیکٹ بن رہا ہے اور پھر عدنان پریڈیکیٹ بن رہا ہے پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے جی سر اسم چلے یوں کر دیتے میں ہیلپ کرتا ہوں اس طرح تھا عبداللہ کے بھائی کا نام کیا ہے عدنان ہے ٹھیک ہے جی عدنان ہے عدنان سے کوئی کام نہیں فی الحال رکھتے عدنان کو ہم سائڈ ٹھیک ہے جی عدنان کو بھی سائڈ میں رکھیں کیا بچا ہم یہاں عبداللہ کا نام ٹھیک اب اس کا کیجیے آپ عربی عبداللہ کے بھائی کا نام دیکھیے نام کیا ہے مضاف اس کا مضاف الیہ بھائی ٹھیک ہے جی بھائی کا مضاف الیہ کون ہو گیا عبداللہ ہے نا اصل میں بھائی کا مضاف الیہ ہو گیا اس میں جلالت اللہ اور اس میں جلالت اللہ مضاف ہے خود عبد ہے اس میں جلالت اللہ کا مضاف الیہ ٹھیک ہے جی دیکھیں نام کو پہلے یہاں لے آئیں گے بالکل ایک دم ٹھیک عبداللہ کو یہاں لے آئیں گے اس میں کیا بچا بھائی بیچ میں بچا بھائی نام کا کیا بنے گا اس کا ہوتا ہے اسم اسم اخی بنا دیں گے یہ ہوتا ہے اخن منزہ نے بولا کچھ کیا بولا منزہ اسم اخی عبداللہ ماشاء اللہ اسم اخی عبداللہ اخی پھر آرام سے عبداللہ عبداللہ جی سر عبداللہ آئے گا یا دل آئے گا نا عبداللہ جی سر ایکسپلین کیجیے سارا کیسے لکھا اخی میں ہم نے یہ لایا کیا لایا ہاں یا لایا کیوں اخی کیونکہ کیونکہ یہ حالت جری میں
माशाल्लाह हम माशाल्लाह, ये हाँ लाते हैं। बिल्कुल सही। और एंड पे तनवीन नहीं आया क्योंकि अलिफ लाम इसमें ऐड है। अच्छा, अबद पे क्यों, ये अबद पे कसरा क्यों लिखा? अबद पे आपने अभी आपने पहले बोला जरी था हालत अब्दुल्लाह, में, हाँ जी, जरी हालत में, क्यों हालत जरी जरी में, में क्यों लाएंगे हालत जरी? क्योंकि ये मुज़ाफ भी है और मुज़ाफ इलैह। अब्दुल्लाह क्या है? खुद अल्लाह का बंदा। अब्दुल्लाह मतलब अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। तो ये खुद अबुद क्या है? मुजाफ है, किसका मुजाफ है? अल्लाह, इसमें जलालत अल्लाह का है, अबुद का मुजाफ है, ठीक है जी। इसलिए हमने मुजाफ पे ये, और ये अबुद अखी का इस्मु अखी, यहाँ इनका क्या बन रहा है? मुजाफ इलैह भी बन रहा है। इस्मु अखी अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के भाई का नाम। अबुद जो है ना, अबुद अल्लाह इसमें जलालत, और अखी का मुजाफ इलैह है, अखी का मुजाफ इलैह है। अखी का मुजाफ इलैह होने की वजह से इस पे ये मजरूर आएगा, मजरूर आएगा, लेकिन तनवीन नहीं आएगी। ये तनवीन क्योंकि ये तो खुद इसमें जलालत अल्लाह का मुजाफ है, इसलिए मुजाफ पे तनवीन नहीं आएगी। नहीं समझे शायद ना? मैं रिपीट कर लूं, मैं रिपीट कर लूं, मैं रिपीट कर लूं जी सर। जी, रिपीट कर लेता हूं। मैंने कहा देखिए, अब्दुल्लाह के भाई का नाम, ठीक है जी, अब्दुल्लाह मुजाफ इलैह बन रहा है, सबका मुजाफ इलैह बन रहा है, ठीक। तो हमने इसको एक्सट्रीम में ले आया और नाम को बिल्कुल एक्सट्रीम राइट में ले आया, उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में ले आया, और भाई बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे रहा। अब इस्मुन क्या? इस्मुन ये मुजा बन रहा है, इस्मु अखी मेरे भाई का नाम, अब्दुल्लाह के भाई का नाम, अब्दुल्लाह के भाई का नाम, ये भाई का नाम है ना, ये भाई का नाम है। देखिए जरा, इस अखी का अखुन का, तो इस्म मुजाफ है, किसका मुजाफ? अखुन का मुजाफ है, इसलिए इस्म पे तनवीन नहीं आई, इस्म पे सीधे हमने एक ही दम्मा रखा, इस्म। अब अखुन क्या है? मुजाफ इलैह है इस्म का। अब अखुन किस हाल में होगा? जरी हालत में होगा, मजरूर होगा, इसलिए अखी के अखुन के साथ या ले आए, इसलिए अखुन के साथ या ले आए, तो हुआ हालत जरी में हो गया इस्म अखी, इस्म अखी। अब इस पे तनवीन नहीं आएगा, क्यों तनवीन नहीं आएगा? क्योंकि ये अबुद का, तो ये अब्दुल्लाह के भाई का नाम, अब्दुल्लाह के भाई का नहीं, अब्दुल्लाह का भाई है ना, ये अब्दुल्लाह का भाई है, तो अब्दुल्लाह का क्या है? अखी का क्या है? अखी मुजाफ है, इसलिए मुजाफ होने की वजह से इस पे तनवीन, अखुन पे तनवीन नहीं आई, इस पे सिर्फ या लाकर हमने हालत जर दे दी। अब अबुद क्या बन रहा है? अबुद है इस अखुन का, अबुद है असल में। अब अगर मैं इसको अच्छी अच्छी तरह ट्रांसलेशन करूं तो अल्लाह के बंदे के भाई है। समझ नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा? चलिए कोई नहीं, पूरा बताता हूँ फिर से। अब तो ना के भाई का नाम, अब्दुल्ला के भाई का नाम इस तरह था। अब्दुल्ला की ट्रांसलेशन भी अल्लाह के बंदे, अल्लाह का बंदा, ठीक है। अब्दुल्ला मतलब अल्लाह का बंदा, याद रखिएगा, अल्लाह के बंदे के भाई का नाम है, अल्लाह के बंदे के भाई का नाम, अल्लाह के बंदे के भाई का नाम। अब इसमें क्या है? नाम मुजाफ, नाम का मुजाफ इलैह भाई, नाम का मुजाफ इलैह भाई, और भाई का भाई खुद मुजाफ, भाई का मुजाफ इलैह बंदा है ना, भाई का मुजाफ बंदा खुद मुजाफ इलैह है भाई का, और बंदा मुजाफ है इसमें जलालत अल्लाह का, इसमें जलालत अल्लाह बंदे का मुजाफ इलैह। क्लियर हो गया है ना? अल्लाह के बंदे के भाई का नाम। तो अब क्या करेंगे हम? नाम को इस साइड में ले आएंगे, इस्मुन। नाम क्या बन रहा है? नाम बन रहा है मुजाफ, अभी मैं लिख देता हूँ इस्मुन, ठीक है जी। ये जो है ना, इसमें जलालत एक्सट्रीम लेफ्ट पे लाइए, अल्लाह, ठीक है जी।
अब है बंदा, बंदा को यहाँ ले आएंगे अब्दुन, ठीक है जी। अब है भाई, भाई को यहाँ ले आएंगे अखुन, भाई को यहाँ ले आएंगे। तो क्या हुआ, इस्मुन अखुन अब्दुन अल्लाह। अब बनाइए, अब तो सीधी बिल्कुल एक डिरेक्शन में है ना, ये इस्म जो है, इस्म इसका मुजाफ, ये इसका मुजाफ, बस। और ये इसका मुजाफिल है, ये इसका मुजाफिल है, ये इसका मुजाफिल है ना, एक चेन बन रही है। अब क्या बनेगा, देखिए अब ये इस्म मुजाफ बन रहा है, इस पर तनवीन नहीं आएगी तो इस्मु लिखेंगे। इस्मु अखुन क्या है, अखुन इस्मुन का मुजाफिल है, हालत जर में आएगा, और इसकी हालत जर या से देंगे, इस्मु अखी, इस्मु अखी। तनवीन इस पे आएगी नहीं, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अखुन खुद अब्दुल का मुजाफ है, ठीक है जी। अब्दुल इसका मुजाफ बन रहा है, इस्मु अखी अब्द, लिखते हैं हम अब्दिन, लिखते हैं हम अब्दिन, क्योंकि अब्दिन मुजाफिल बन रहा है अखुन का, लेकिन अब्दिन पे तनवीन नहीं आएगी, क्योंकि अब्द जलालत अल्लाह का मुजाफ है, और मुजाफ पे तनवीन नहीं आती, इसलिए हम एक ही जेर से, एक ही कसर से इसका जर देंगे, ठीक है जी, इसका जर देंगे। इस्मु अब्दिल्लाह, अब्दिल्लाह, यहाँ दमा के बदले कसर ले आएंगे, क्योंकि इसमें जलालत अल्लाह मुजाफ इले बन रहा है। अब क्या बना, अल्लाह के बंदे के भाई का नाम, अल्लाह के बंदे का भाई का नाम। समझ आ रहा, अभी 2 मिनट्स बचे हैं, समझ आ रहा है या जी अभी भी सर। कंफ्यूजन? समझ आया ना, क्या था उसका नाम? जी सर। अब्दुल्ला, अब्दुल क्यों नहीं आएगा सर, आप फिर से बताएं सर। अब्दु इसलिए नहीं, अब्द जो अब्द है वो अखुन का मुजाफ इले है, और मुजाफ इले हमेशा मजरूर होगा, इसलिए इसकी जर जेर से आएगी ना, कसर से आती है, अच्छा हाँ सर बिल्कुल। इसलिए। अब उसका जी नाम सर, क्या था, थैंक यू। अदनान, उसका नाम क्या था, अदनान। देखिए मैं लिखता अदनानुन, क्योंकि सेंटेंस कंप्लीट होने के लिए तनवीन लगा देता है, लिखता अखी अब्दुल्लाह अदनानुन, अब्दुल्लाह के भाई का नाम, अब्दुल्लाह के भाई का नाम अदनान है, लेकिन अदनान में क्या है, एक तो मारिफा है, इसमें अलम है, और क्या इब्न ज़ायतान है, तो गैर मुनसरिफ हो गया, गैर मुनसरिफ तनवीन नहीं आती, तो यहाँ पे हम अदनानु करेंगे। देखिए एक ही में कितने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो गए। इस्मु अखी अब्दुल्लाह अदनानुन नहीं आएगा, क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ के 2 असबाब माने, इस तरफ 2 पैरामीटर्स कौन कौन से, एक ज़ायतान है इसमें, है ना, दूसरा इसमें मारिफा है, ये है ना, अलम है ना, किसी का नाम है, तो 2 पैरामीटर्स मिल गए, तो इससे गैर मुनसरिफ हो गया। अब अदनानु आएगा, अदनानुन नहीं आएगा। इसमें किसी कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन है? जो मैंने क्वेश्चन दिया वो आप कर लेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम कल और प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो ये एक अच्छे से ना वो क्लियर होना चाहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लियर होगा। और जब मैं एक्सरसाइज देता हूँ ना, वो प्लीज सॉल्व कर लिया करें, उनके बगैर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो होगा। अभी मीटिंग एंड होने वाली है, ठीक है जी। चलिए, अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे, खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।